السلام علیکم دوستوں، میں خلیق الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی گفتگو کے لیے بہت ہی دلچسپ عنوان سوچا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آج کل کے حالات کے مطابق خاص ضرورت بھی ہے۔ مغرب میں اسلاموفوبیا جس ٹرم کو کوائن کیا گیا ہے، اسلام کی مس انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، مغرب کی مختلف حرکات و سکنات کو جس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی نیا ایشو بھی نہیں ہے، لیکن ہر پرانی چیز نئی شکل میں سامنے آتی ہے۔ اقبال نے اسی اسلاموفوبیا کا اپنے عہد میں بھی مقابلہ کیا تھا۔ آئیڈیا یہ ہے کہ آج جس اسلاموفوبیا سے کا مسلمان دنیا شکار ہے، ہم اس کا مقابلہ کیا فکر اقبال کی روشنی میں کر سکتے ہیں؟ تو مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا صحیح مقابلہ ہم کر ہی اقبال کی تھاٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کروں کہ خود اقبال نے اپنے عہد میں اپنی کمیونٹی کو، یعنی مسلم کمیونٹی کو، یعنی جو حکومت کھو چکی تھی، معیشت کھو چکی تھی، تجارت کھو چکی تھی، تعلیم کھو چکی تھی، معاشرتی مرتبہ کھو چکی تھی، اس کو دو کام کیے۔ ایک تو اسے احساس کمتری کی گہرائیوں سے اپنے تصور خودی کے ذریعے نکالا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے مسلمان ہونے کو اس کی آئیڈینٹی بنا دیا، اس کا تصور قومیت بنا دیا، اور اس کے آئیڈیلز کو پوری مسلمان دنیا کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یہ کیا کوشش تھی، اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک طاقت کا، مسلمان ہونے کو ایک طاقت کا عنوان بنا دیا۔ تو آج مسلمان ہونا اس طاقت کا عنوان کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں اس طرح کی طرز عمل کا یا اس طرح کی چیزوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کا کیا علاج ہے فکر اقبال کی روشنی میں؟ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے۔ میں دوستوں کو انوائٹ کرتا ہوں، مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے وقی خیالات اس موضوع پر پیش کریں۔ میں چند اشارے اقبال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اقبال اس مسئلے کا حل، مغرب کے اس تاثر کا حل، یہاں میں یہ بتا دوں کہ اس میں کچھ قصور، شاید بڑا قصور خود عصر حاضر کے یا ماضی قریب کے مسلمانوں کے بھی رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کو، تعبیر اسلام کو اور تشکیل اسلام کو، جس طرح سے ہم نے تعبیر و تشکیل اسلام کو جس طرح سے ہم نے انکمپیٹنٹ لوگوں کے حوالے کر دیا اور ان کے الفول خیالات کا شکار ہوئے، ہمارا معاشرہ بھی ہوا۔ پھر یہ کہ ہمارے بعض ملکوں کی بعض حکومتیں بھی مغرب کے استعمال میں آئیں، ابھارا گیا بعض جذبوں کو، بعض چیزوں کو۔ یہ سیاسی بحث ہے، ہم اس سے گریز کرتے ہوئے تو اقبال کے نزدیک مغرب سے ایک ہی طرح معاملات حل کیے جا سکتے ہیں، مغرب سے کیا، کسی سے بھی، اور وہ ہے مکالمہ۔ اقبال کی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کا لیول یہ تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی کا اسلوب بھی مکالمے کا ہے، قرآن میں جتنی بھی بات چیت ہے وہ ساری مکالمے کے اسلوب میں ہے۔ تو اسی طرح سے مغرب کے ساتھ ہم ایک بامانی مکالمہ کر کے، کوئی بھی کسی سے بھی کوئی قضیہ ہو، اس کا علاج بامانی مکالمے ہی سے ہوتا ہے۔ تو اقبال نے 1927 میں اپنی معروف پیام مشرق تالیف شعری تصنیف پیش کی تھی، جو مغرب کو مکالمے کی دعوت تھی کہ ہمارے پاس شعر و ادب کی دولت ہے، ہمارے پاس روحانیت ہے، ہمارے پاس عشق ہے، مغرب کے پاس تعلیم ہے، ہنر ہے، اقتصادی ترقی ہے۔ اگر ان دونوں کا امتزاج ہو جائے تو انسانیت کے لیے خیر کا عنوان بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک پرسپیکٹو تھا۔ پھر اصل مسئلے کی جو جڑ ہے کہ اسلام کی تعبیر، اقبال نے اس اہم موضوع کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقبال کا نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن سب سے کم
तवज्जो अभी तक इन्हीं लेक्चर्स के मानी पर है। ये मानी जब भी खुले, जब भी इनको इज्तिमाई तौर पे सोचा गया, इनको 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 एक्सप्लेन किया गया, इनकी इनकी तशरीह व ताबीर की गई और उसको अपने वक्त के, अपने अहद के तकाज़ों से हम आहंग करने की। देखिए इकबाल बिल्कुल भी ये मुतालबा नहीं करते कि उन्होंने जो भी लिखा है उस पर मनौन, उसे तस्लीम किया जाए, उस पर मुकालमा किया जाए, उस पर अमल किया जाए। इकबाल कहते हैं उस पर बातचीत की जाए, उस पर मुकालमा किया जाए, उससे बेहतर सोच लाई जाए। रिकन्स्ट्रक्शन के वकी प्रीफेस में भी इकबाल यहाँ इख्तिताम करते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम फ़िक्र इंसानी की तोसी और तरक्की पर बगौर नज़र रखें और अपनी एक तनकीदी सलाहियत बरूए कार लाते रहें इसके बारे में। तो मैं यही चाहूँगा कि आज की इस गुफ्तगू में, आज के इस मुकालमे में हमारे दोस्त इस कज़िये को, यानी कज़िया क्या है कि मगरब के में जो इस्लामोफोबिया की वबा आई है, इसका फ़िक्र इकबाल की रोशनी में हम कैसे मुकालमा कर सकते हैं। सलाह आम है यारान नुक्तादा के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनीर फैयाज़ बात कर रहा हूँ। साहिब सदर आपकी इजाज़त से बहुत ही रेलेवेंट बात की डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब ने, और मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो आज उठाया गया मुझे खुशगवार हैरत हुई। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं फ़ौरन बात करता हूँ मुख्तसरन के, इसको जो उन्होंने कहा बात वही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अब उसको ज़रा फैलाया जाए, उसको मुख्तलिफ पहलुओं से देख लेते हैं। एक मुझे जो ख़्याल आ रहा है जिस पे मैं काफ़ी दिन से गौर भी कर रहा हूँ और लिखना भी चाह रहा हूँ, वो ये है, एक बात समझ आती है कि मगरब का ये दो माशरती इकाइयों से ज़्यादा दो फ़िक्री जदलियात का तसादुम बनता है, जिसकी वजह से वेस्ट का इस्लामोफोबिया डेवलप होता है और इकबाल का फ़िक्र एक तरह से मगरबी फ़िक्री यलगार के आगे मुज़ाहमत भी पेश करता है, और ना सिर्फ मुज़ाहमत करता है बल्कि वो उसके रद्द अमल के तौर पे अपना तसव्वुर फ़र्द और अपना तसव्वुर मुआशरा वो पेश करता है, जो कि मगरिब के तसव्वुर फ़र्द, तसव्वुर इंसान और मुआशरती तसव्वुर से मुख्तलिफ है। गौर कीजिए कि मगरिब में ये निशत सानिया के बाद और ख़ास तौर पर अक़लियत पसंदी के बाद फ़लसफ़े की फ़िक्री रौ चली, जो वो इस डगर पर चली कि उसने मादे की नौइयत और माहियत पर बात की, मादे की फ़ितरत को उसने डिस्कस नहीं किया। ज़्यादातर मगरबी फ़िक्री रौ मादे की नौइयत और बाद अज़ां माहियत को मद्देनज़र रखती है। नौइयत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, और हमारे पास जो जदीद और माबाद जदीद फ़लसफ़े नज़र आते हैं वो ज़्यादा मादे की माहियत को क्वेश्चन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो फ़िक्री रौ सारी की सारी मगरबी, जो जिसको ऑक्सीडेंटल कहते हैं, उसका ये। जबकि इकबाल यहाँ दो, जो उसकी इकबाल की
استفسارات تھے یا جو اقبال کے فکری تالیخ تھی، وہ ان لوگوں سے بنتی تھی جو مادے کی نوعیت اور ماہیت نہیں بلکہ اس کی فطرت کو پیش نظر رکھتے تھے، اس کو تقدیم دیتے تھے۔ اقبال مادے کی فطرت پہ اساس کرتا ہے، اور اس کا تصور فرد اور تصور معاشرہ یا تصور ریاست کہہ لیں، وہ اصل میں اس کی نیچر آف بینگ کو ایڈریس کرتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے اس کے ہاں، مجھے اتفاق ہوا کچھ دن پہلے، یہ جو لاک ڈاؤن تھا اس میں کافی سارا فارسی کلام پڑھنے کو، جاوید نامے پہ میں گزر رہا تھا، تو وہاں اس نے ایک شہر بتایا فلک مریخ پہ، جب وہ زندہ روت جا رہا ہے، فلک مریخ پہ شہر مرغ دیں ہے، اور وہ مرغ دیں شہر پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ وہ اقبال کا مثالی معاشرہ تھا، وہ یوٹوپیا تھا جو افلاطون سے لے کے اور آج ما بعد جدید گلوبلائزیشن کی دنیا کی تک ایک یوٹوپیا ہر دور میں ہر بندے کے پاس رہا ہے، ہر بڑے مفکر کے پاس رہا ہے۔ افلاطون کے ہاں ریپبلک کی شکل میں ہے، ہومر کے ہاں اوڈیسی کی شکل میں ہے، اور 1516 میں جو ٹامس مور نے یوٹوپیا لکھا، وہ تو بہرحال، تو ہر بندہ اپنا مثالی تصور ریاست کا کیری کرتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اقبال کے ہاں مادے کی فطرت سے پیدا ہونے والا معاشرہ ہے جو کہ اس کے ہاں جاوید نامہ کے مرغدی میں نظر آتا ہے، اور یہ کنفلکٹ اسی معاشرے کا، اس مغربی مثالی عملی معاشرے سے تھا، حقیقی معاشرے سے تھا جو اقبال دیکھ کے آیا تھا۔ اس نے اس کو مزاحم نہیں ہوا، جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر شاہد اقبال کامران نے، میں سمجھتا ہوں وہ خلاصہ ہے سارا، کہ اقبال چاہتا تھا کہ وہ مادی ترقی جو شتر بے مہار ہے، اس کو مذہب کی مذہب کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے اخلاقیات کے ساتھ، اب یہاں پہ اقبال مذہب کی بات کرتا ہے کہ مذہب کے زیر سایہ اخلاقیات جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ اگر ملایا جائے تو شاید اس ترقی کی سمت متعین ہو جائے، اور وہ سمت یقیناً اجتماعی انسانی فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مرغ دین کے شہر کی جو اقبال نے لکھی تفصیل کہ وہاں محنت کش کا وہ ہضم کوئی حق نہیں مارتا، بڑی مزیدار بات لکھی کہ وہاں کے لوگ علم و ہنر کے رسیا تھے، اور وہاں کرنسی یا مشینوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ بڑی تفصیل ہے، وہ میں اس ایک جگہ لکھ چکا ہوں، انشاءاللہ چھپ جائے گا تو میں شیئر کر لوں گا وہ۔ اور یہ ہم جب غور کرتے ہیں کہ اس شہر کی اس مثالی ریاست کا تعلق، تو ہمیں کڑیاں ملتی ہیں وہ مغرب کے متوازی جو فکری رو چل رہی تھی اورینٹل مستشرقین کی، اور جن میں سب سے بڑا نام میں عراقی کا سمجھتا ہوں۔ اقبال نے خود ذکر بھی کیا ان کا چوتھے خطبے میں، بہت زیادہ اثرات ہیں عراقی کے۔ اقبال کا تصور مادہ اور انسان وہ عراقی کے تصور مادہ سے ماخوذ ہے، اور یہ دو فکری رو، مشرقی جدلیات اور مغربی جدلیات، باہم یہ متصادم ہیں۔ اس نے بھی کہا، کپلنگ نے بھی، کہ فور ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور دا ٹوینس شیل میٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ چیزوں کو اور مادے کو ان کی کیمسٹری میں دیکھنے کا عادی، اقبال اس کو حرکی نظام کے تحت ان کی ڈوئنگ میں تلاش کرتا ہے، اور اس کی ڈوئنگ کا فیصلہ الٹیمیٹلی نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں اجتماعی طور پہ انسانوں کی فلاح موجود ہے یا نہیں ہے۔ مذہب بھی اس کے نزدیک اخلاقی ایسا انسٹرومنٹ ہے، کیونکہ میں نئی مذہب کی یہ کر رہا کہ ہم یہ وہ محاکمہ کاری قائم کروں کسی بھی طرح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے علاوہ چاہے وہ اسلام ہے یا عیسائیت ہے یا ہندو مت ہے، مذہب کے علاوہ آپ کے پاس کم از کم ڈاکومنٹڈ ایتھیکل کوڈ بھی کہاں کوئی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو یہاں ملا پادری پنڈت نے خراب کیا، لیکن اقبال اس کو اس اوریجن میں جا کے ٹریس کرتا ہے، مذہب کی اخلاقیات کے تحت مادی چیزیں، یعنی وہ ماہیت میں ان کی مادی ہے، لیکن وہ فطرت میں وہ انسانی فلاحی بنیادوں پر، اور اپنی اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، لکھ کے کریں گے، لیکن بہرحال وہ مادے کا وہ نظام جو مشرقی فلسفیوں کا ہے اس کا قائل ہے،
اس کو دیکھتا ہے، اور یہیں سے وہ تصادم آتا ہے۔ مغرب کا اسلاموفوبیا اسی تصادم کے نتیجے میں، اقبال کی اسی فکر کے ڈومینیٹ کرنے کے نتیجے میں جو جنریٹ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ حلقہ ارباب ذوق کا شکریہ، اور انہوں نے بہت اہم موضوع اس موقع پہ بحث کے لیے چنا، اور اس حوالے سے جو کلیدی گفتگو کی گئی ہے وہ بڑی مناسب اور بہت اہم نکات کو سامنے لاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مذہب جسے سلامتی کا مذہب کہا گیا، جس میں رحم اور ایثار اور اس طرح کے جذبوں کو اہمیت دی گئی، جس میں دشمن کو بھی اور اس کی دشمن کی عورت کو بھی، فصلوں کو بھی نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا، جس میں ایک فرد کے قتل کو انسانیت کے قتل کے مترادف سمجھا گیا۔ آخر وہ کیوں پورا مذہب جو ہے وہ اب نشانے پہ ہے مغرب کے؟ تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے اگر وہ معروف مضمون جو کلیش آف ڈیفینیشنز ہے، جس میں ایڈورڈ سعید نے ہنٹنگٹن کے بدنام زمانہ مضمون جو کلیش آف سویلائزیشنز پر گفتگو کی تھی، وہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہنٹنگٹن نے رائے یہ دی تھی کہ دیگر تہذیبیں اور بطور خاص اسلامی دنیا لازمی طور پر مغرب سے متصادم ہے۔ تو گویا انہوں نے تصادم کا ایک جو ہے وہ نشاندہی کر دی۔ اس مضمون میں اس کے نفرت پر مبنی جو خیالات ہیں، یہ خیالات بہت اسرار امیز تھے، یہ ایڈورڈ سعید نے کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہنٹنگٹن کا یہ مضمون آخر میں مغرب کو جہریت پر اکساتا تھا اور تہذیبوں کے تصادم کو یقینی بنا دیتا تھا۔ تو یہ جو تہذیبوں کا تصادم جو 1993 میں فارن افیئرز نامی شمارے میں شائع ہوا تھا اور 1995 میں ان کی کتاب میں آیا، تو آپ دیکھیں کہ تب سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا وہ اس اسلامی فوبیا کی طرف ایک پیش رفت ہی آپ کہی جا سکتی ہے۔ وہ یہ اب خرابی جو ہے وہ صرف اس طرف سے نہیں کہ وہ مغرب کی طرف سے جو ہوا، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ اعلی کار بنتا گیا۔ وہ جو ہمارے ہاں بھی ایک خرابی تو وہ آئی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو تو سکھا دیا فرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان۔ تو ننگے مسلمان تو ہمارے ہاں بھی وہ لوگ رہے جو دراصل مغرب کی یا امریکہ کی جنگ لڑتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، دراصل وہ امریکہ کی جنگ تھی، اور پھر اس کے بعد وہی ملا کا جو جہاد تھا وہ دہشت گردی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، تو اسی کو ایکسپلائٹ کیا مغرب نے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے بنتی ہے تو اس میں جو اقبال ہے وہ تو اس نے بڑا واضح طور پہ تصور دیا تھا، اور وہ ظاہر ہے فکری سطح پہ اگر دیکھ جائے جو تصور حقیقت کا ہے
اور اس کے لیے اشیاء اور مادہ وہ اہم چیز ہے، ایک پورا ایک زندگی کا تصور ہے، اور اس کی کمیت کو، اور وہ کیسے کام کرتا ہے، اور وہ کیسے آپ کے ایک مادی تصور جو پورا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے آسائشیں لاتا ہے اور کیسے سرمایہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری سطح پہ جو مذہب کا اقبال کے ہاں تصور تھا وہ یہ تھا کہ مذہب جو ہے وہ تطہیر کرتا ہے آپ کے جذبوں کی، اور آپ کے اندر ایک انسانی سطح پہ ایسے خصائص پیدا کرتا ہے کہ آپ ایک قوم کی حیثیت سے جڑتے چلے جائیں۔ تو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی جاں پنجہ یہود میں ہے، تو بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ جو پنجہ یہود تھا اس نے پوری مغرب کے ڈائریکشن کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو عالمی سطح پر بھی تو جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے، بظاہر یہ گلوبلائزیشن بہت بڑا اچھا تصور لگتا ہے کہ وہ ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب پوری مارکیٹ کے اوپر قبضے کی جو تحریک چلی اور اس میں ملکوں کو کسی نہ کسی طرح ایکسپلائٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کو اوپر چڑھ دوڑنے کے یا مارکیٹوں تک پہنچنے کا، مارکیٹ نئی تلاش کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں یہ اسلاموفوبیا بھی آپ کے سامنے آیا۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں خود وہ اس کا شکار ہوا، اور بجائے اس کے کہ مسلمان نے وہ جو ایک ملائیت والا تصور ہے کہ صرف انہوں نے سمجھا کہ نام کے ہونے سے اور محض رسومات ادا کرنے سے وہ جو مذہب کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اقبال جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ اقبال تو بنیادی طور پہ اس مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو ایکسپلائٹیشن اب مغرب کر رہا ہے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وہ اس سے بچانا چاہتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب آپ ایک پوری ملت ایک کسی نہ کسی سطح پہ متحد ہوتی ہے تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر لین دین بھی دوسری اقوام کے ساتھ، چاہے ان کا فکری نظام مختلف بھی ہو، تو وہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ تو یہ ہم حکمت مغرب کے سبب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اسلاموفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اقبال اس سے نکلنے کا راستہ تو دے چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ابرار عمر مخاطب صاحب صدر کی اجازت سے گفتگو میں شامل ہونے کی جسارت کروں گا اور امید ہے کہ میرا یہ آڈیو میسج سنا جائے گا۔ اس طرح ہے جی کہ پہلے تو یہ جو عنوان ہے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ اسلاموفوبیا فکر اقبال کے تناظر میں۔ اب فکر اقبال کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہو جائے گا تھوڑا سا، اور اسلاموفوبیا کی بھی بات ہو جائے گی۔ اسلاموفوبیا جو ہے مسلمانوں کو تو ہے نہیں، اور اگر کسی مسلمان کو اسلام سے خطرہ ہے تو وہ یقیناً مسلمان نام کا ہوگا، اور ویسٹرن اس کا جو ہے اس کی لائف میں امپیکٹ سارا جو ہے ویسٹ کا ہوگا، تو وہ بھی ڈر سکتا ہے۔ اسلاموفوبیا اس کو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا لبرل سو کالڈ ماڈریٹ اور ماڈرن مسلم جو صرف نام کا مسلمان ہے، یا ویسٹ میں اپنی زندگی کی سارے خد و خال ڈھونڈتا ہے گزارنے کے، لیکن نام کا مسلمان رہنا چاہتا ہے، اس کو بھی اسلام سے ڈر ہے، اسلام کی ٹرو اسپرٹ سے۔ اچھا جی، اور فکر اقبال ہو گیا، تو فکر اقبال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال ایک نابغہ، ایک جینیس ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فکر اقبال اصل میں فکر اقبال کیا ہے۔ فکر اقبال جو ہے وہ اقبال کی مستعار لی ہوئی، یہاں میں اس کے پرائڈ کے طور پہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ نہیں کہ اقبال کوئی بلب تو نہیں نا ایجاد کر رہا کہ میں کہوں گا کہ اس نے یہ ٹیکنالوجی مستعار لی ہے کہیں سے۔ وہ مستعار لی ہوئی فکر ہے قرآن سے، یہ پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اخذ کی ہوئی، اس کا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے اور اسلام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکر اقبال کیونکہ اسلام سے حوالے سے ہے، تو اسلاموفوبیا کے لیے کسی کو فکر اقبال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اقبال کو پہلے تراشے اور کہے کہ اسلامی جو پیراڈائم ہے اس کی انٹرپریٹیشن کیونکہ اقبال نے کی ہے شاعری کے ایک روپ میں، اور ایک اسکیلیٹن یا ایک اسکیچ دیا، آؤٹ لائن دیا ہے کہ اسلامک سسٹم کیسے ہو سکتا ہے، ایک فلاحی ریاست کا تصور کیا ہو سکتا ہے، اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، تعلیم کا کیا سلسلہ ہے، اور اسلام میں جہاد کا کیا تصور ہے، تو پھر جا کے ہم یہ کہیں کہ اسلاموفوبیا ہو گیا ہے۔ بھائی ویسٹ کی ایک بڑی تعداد ان کے جو سوچنے والے ہیں اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ پادری کوئی علامہ اقبال کو تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن کا ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کو اپنے حوالے سے ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو ان کے لیے خوف کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اقبال بھی انہی باتوں کو لے کے جب اپنی شاعری میں پروتا ہے اور اپنے اسلاف کو اور اپنی تاریخ کو، جو اسلامی تاریخ ہے، اس کو سامنے رقم کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی فوبیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو تین چیزیں بہت اہم ہے سمجھیں۔ ایک یہ کہ اقبال ایک ایسا فنکار ہے جو شاعری کے ٹول کو اور تھاٹ کے ٹول کو یا انٹرپریٹیشن کے فن کے ٹول کو استعمال کرتا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے اسلامک پیراڈائم کو، اسلامک فلسفی آف لائف کو، پرافٹ ہوڈ کے ماسٹر پیس کو، اسلامی زندگی کے خد و خال کو، قرآن کے درس کو، اور اس کے ڈیوائن اسپیکٹ کو، جو کہ اسلامک پیراڈائم ہے۔ ویسٹرن پیراڈائم جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے۔ ویسٹرن پیراڈائم لائف کا یہ ہے کہ ہاں چرچ کا عمل دخل ہے تھوڑا سا، آہستہ آہستہ چرچ نکل گیا، آہستہ آہستہ انہوں نے چرچ کو جو ہے نا ہولیوک کو، جو وہ تھا جو کمیونزم سیکولرزم کی بات کرتا، سیکولرزم کی، اس نے وہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں صدی میں چرچ کو انہوں نے کان سے پکڑ کر ریاستی امور سے باہر کر دیا، تو چرچ نکل گیا ریاست سے۔ پھر ریاست نے آہستہ آہستہ انسانوں کی پرائرٹیز، انڈسٹریلائزیشن اور جو اخلاقی ان کی بہراروی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں اچیومنٹ ہے، اس کے ساتھ چلتے چلتے آج ویسٹ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ ہم جنس پرستی کو نہ صرف ایک جائز تعلق اور بغیر کسی میریٹل ریلیشن شپ کے، جو وہ چرچ میں جا کے شادیاں کرتے تھے، اس کے بغیر رہنے کو سول پارٹنرشپ، اور ان چیزوں کو رائٹس اور حقوق انسانی کا ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ یہ کہتا ہے ان کا کہ ہم جنس پرستی کی اجازت دینے کے بعد دنیا میں اخلاقیات کا ایک نیا عالم بلند کر رہے ہیں، جھنڈا گاڑ دیا انہوں نے۔
تو ان کا پیراڈائم جو ہے وہ مذہب کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، کیونکہ مذہب اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ جو اسلامک پیراڈائم ہے وہ وہی پہ اور ڈیوائن میسج پہ یقین رکھتا ہے۔ سو اقبال کیونکہ اس کا ایک اپنے آپ کو ادنا سا انٹرپریٹر کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ گفتار کا غازی بنتا ہے اور کہتا ہے کردار کا غازی نہیں بنا اور من باتوں میں مو لیتا ہے۔ تو اقبال جو ہے، اقبال پروفٹ نہیں ہے، اقبال پروفٹ ہوڈ کا دائی ہے۔ اقبال اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہے 1,24,000 میں سے، اور کوئی شخصیت پرستی کی اسلام میں سچ اجازت بھی نہیں ہے۔ اقبال کی فکر بیسیکلی اخذ ہے، ماخذ ہے قرآن سے۔ تو گویا کہ اقبال تو ایک انٹرپریٹر ہے، کمیونیکیٹر ہے، مبلغ ہے، ہم تک باتیں پہنچا رہا ہے، اور اقبال بھی اپنا تعارف یہی چاہتا ہے۔ ویسے تو ٹاپک یہ ہونا چاہیے اسلامو فوبیا، اور اسلامو فوبیا کو بھی اگر آپ لے کے چلیں گے تو پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اسلامو فوبیا بھی ٹرم یہ کوائن تو نہیں کی ہوئی، از اٹ کوائنڈ بائی ویسٹ؟ کہیں یہ اسلامو فوبیا بھی ٹرم جو ہے یہ ویسٹ نے تو نہیں کوائن کی؟ اگر نہیں کوائن کی، ہم فرض کریں، سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام سے ویسٹ کو ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ خوف ان کو قرآن پڑھنے سے ہی ہے۔ ہماری تاریخ پوری بھری پڑی ہے جس کی بنیاد پہ خوف، اسلام سے خوف کا جواز ان کے پاس موجود ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا ہم بھائی ہیں، ہم ساری زندگی یہی جسٹیفائی کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں ابھی تک بھی، جو کہ بذات خود اسلامو فوبیا ہے مسلمانوں کا، کہ اسلام کی کوئی ایسی پکچر پیش کی جائے جو قبول صورت ہو، اسلام کا کوئی ایسا ڈھانچہ سامنے لایا جائے جس کو ویسٹ مان لے اور ہماری جگ ہسائی نہ ہو، دوسرے لفظوں میں ہم بچ جائیں۔ ایون کہ لوگوں نے تو سورہ توبہ کو بھی قرآن سے اور سلیبس سے اور جہاں جہاں اس کا ذکر ہوتا نکالنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ تو اس عہد کے لیے، خاص ماحول کے لیے، خاص سچویشن کے لیے آئی تھی۔ کچھ نے پھر ہر صورت کو یہ کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہر آیت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس کو لوکیٹ کر دیا گیا تاریخ کے یا نبی کی موجودگی کی تاریخ یا ان کے جو کریں مستقبل تھا اس کے اندر کہیں جا کے اس کے پیوست کر دیا کہ ہاں جی یہ اس دور کے لیے تھی، اور یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اس طرح قرآن پورے کو مسلمانوں نے اپنی ماڈرنائزیشن کے لیے اور ویسٹرن ہارمنی کے لیے، اور جس کو وہ انٹرفیتھ ہارمنی بھی کہتے ہیں سو کالڈ، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن کو تھوڑا سا نا ماڈریٹ کرنا ہے ہم نے، اور اس کو محدود کرنا ہے، اور اس وقت بھول گئے کہ قرآن رہتی دنیا اور آنے والی دنیا کے لیے بھی ایک تربیت گاہ ہے اور ایک درس گاہ کا درجہ رکھتی ہے یہ کتاب، اور یہ زمانوں کو سکھانے کے لیے آئی ہے۔ شریعت زمانوں کو اپنی لپیٹ میں لینے آئی ہے، شریعت کو زمانوں نے نہیں سکھانا۔ یہ بات بھول گئے۔ اب جب یہ بھول گئے تو پھر اسلامو فوبیا تو خود پہلے تو مسلمانوں کے اندر ہے۔ میں تو یہ بات کروں گا کہ پہلے اسلامو فوبیا مسلمانوں سے نکالا جائے جو اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن سے ڈرتے ہیں۔ مثلا آپ سورۃ النساء یا ایک دو اور صورتیں جہاں پہ پردے کا ذکر ہے، وہ کسی خاتون کو جو بے پردہ مسلم عورت ہے، جو ویسٹرن پیراڈائم کی مکمل متلاشی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے، خاتون کی بات کروں یا مرد بھی ہے، یا جو برٹرنڈ رسل کی میریٹل ایتھکس پڑھ چکی ہے، یا وہ گراہم میسٹرٹن کی ہاؤ ٹو بی اے پرفیکٹ لور پڑھ لیتی ہے، جو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے بقول برٹن رسل بھی کہ اپنے پیٹ میں صرف شوہر کا بچہ رکھے، اس کے بعد عورت جہاں چاہتی ہے جائے، جس نے اثر وہاں سے لینا ہے۔ اقبال بھی ایسی عورت کا ذکر کرتا ہے اپنی شاعری میں۔ اقبال سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، اقبال کے ساتھ ساتھ رہوں گا، کیونکہ اقبال تو یہ وٹنس ہے نا ان ساری چیزوں کا۔ فکر اقبال کیا ہے؟ فکر اقبال پروفٹ کے پیغام کے ساتھ چلتی ہوئی اقبال کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو وہ شاعری کی رخ میں پیش کرتا ہے، یا اپنے جو اس نے ریکنسٹرکشن کی بات کی اس کے اندر پیش کرتا ہے، تو لیتا تو وہاں سے ماخذ ہے۔ تو کیوں نہ ماخذ کی بات کی جائے جہاں سے اقبال لیتا ہے۔ اقبال تو ہو سکتا ہے کہ آج اقبال کی روح ہمیں یہ بھی کہہ رہی ہو کہ بھائیوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے اندر بھی کوئی تضاد ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے پیغام میں کوئی تضاد نہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ ایسی خاتون کو اگر آپ پردے کی بات کریں گے تو میں نے دیکھا وہ خاتون فوری طور پہ سیخ پا ہو جائے گی اور کہے گی کون سا اسلام، کیسا اسلام جو پردے کی بات کرتا ہے، کون سا پردہ، کیسا پردہ، پردہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا، اور یہ وہ باتیں شروع کر کے تو اسلامو فوبیا تو ہمیں ہے بھائیو۔
جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کروا سکتے، جن کی عورتیں ان بازاروں میں پھرتی ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف خوشبو پہ حدیث دیکھیں کہ ہے کہ خوشبو لگا کے ایک عورت بغیر اپنے موت، وہ کیا کریں گے، کیسے ایبزارب کریں گے؟ تو اسلامو فوبیا پہلے تو بھائی خود مسلمانوں کو ہے، اور اقبال سے فوبیا خود مسلمانوں کا، تبھی تو آہستہ آہستہ اقبال کو قومی شاعر بھی ہم نہیں ماننا چاہتے، اس کو نکال رہے ہیں۔ تو دنیا کو کیوں نہیں فوبیا ہوگا؟ دنیا کو فوبیا تو دیکھیں وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ہمارے پروفٹ جن پہ ہمیں فخر ہے، جن کے ایک ارشاد پہ ہم اپنی جان دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آج بھی، اور ان کے عہد میں بھی ہوتے تو جان دیتے، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی آنے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں جو حضرت زید بن حارث کو یہ کہہ رہے ہیں، زید بن حارث نہیں، اسامہ بن زید بن حارث، اسامہ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے رومن امپائر کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دو۔ تو کیوں رومن امپائر کو کچل دو بھائی؟ کیا بگاڑا ہے رومن امپائر نے؟ تو فوبیا تو اس وقت بھی تھا۔ اس کے بعد ان کے آگے دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، تو جتنے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو پہلے تو کہتے ہیں کہ ان کو کچلیں گے، پھر کہتے ہیں زکوٰۃ جس نے نہیں ہے اس کو بھی کچلیں گے، خواہ وہ اپنا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے بندہ ہی ہے نا جو زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کی سر کو بھی کریں گے۔ تو اسلامو فوبیا تو یہاں پہ مسلمانوں کے اندر بھی شروع ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں، پرشیا کو فتح کرتے ہیں، رومن امپائر کو نیچا دکھاتے ہیں، دنیا جہان پہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، تو وہ اس کو کیسے لیں گے؟ اسلامو فوبیا ویسٹ میں نہیں آئے گا اس سے۔ وہ جب ہماری تاریخ نکالتے ہیں تو ہم تو ان کے کسی ہیومن رائٹس کے ایکٹ اور کسی ان کی جو پیراڈائم ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی اپنی اوریجنل تاریخ اور تعلیمات کے اندر بھی وہ عناصر موجود ہیں جو کسی غیر مسلم، کسی نان بیلیور کے لیے فوبیا کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اسلامو فوبیا تو ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ اسلامو فوبیا سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقبال کو آپ بہت اچھا کر کے بنائے، تو اقبال تو کہتا ہے میرے صوفے وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ کون سی اندلس میں جو طارق کی دعا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ نظم ساری کی ساری جو ہے اس کو تو ویسٹ ٹیررزم کہے گا، ان کے لیے تو بغاوت ہے، ان کے لیے تو اس میں شدت ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج اسامہ بن لادن دہشت گرد، آج جناب وہ جو بندہ عمر چیمہ شہید ہوا تھا دہشت گرد، آج یہ جو پچھلے وہ سلمان تاثیر کا جو قاتل تھا وہ دہشت گرد، آج جناب علی ہر بندہ جو ہے وہ خالد شیخ دہشت گرد، ایمن الظواہری دہشت گرد، خالد جناب ڈاکٹر مرسی دہشت گرد، ٹھیک ہو گیا سر۔ اور جہاں پہ کوئی بندہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہا جاتا ہے، اگر اسٹیٹ ایکٹرز پہ آ جائیں تو طیب اردگان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، مہاتیر کے بارے میں امریکہ میں ابھی کیا سوچا جا رہا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ تو ابھی اس طرح کے پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ طارق بن زیاد تھوڑی ہیں۔ تو اس کا طارق بن زیاد جب اندلس میں جاتا ہے تو طارق بن زیاد کو اندلس کے لوگ، اسپین کے لوگ جو نان مسلم ہیں وہ تو راسکل کہتے ہیں۔ میں نے اسپینش لوگوں سے ملا، میں نے کہا کہ واٹ اباؤٹ طارق بن زیاد؟ وہ کہتے ہیں ہی واز اے راسکل، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح آپ کسی سکھ سے پوچھیں گے جا کے، میں اب بنیادی طور پہ ایک جٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے انسیسٹر سکھ تھے، میں سکھوں سے ملا جا کے، انہوں نے کہا کہ تم تو گھٹیا آدمی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے اپنا دھرم چھوڑا ہے، آپ گھٹیا ہیں۔ تو اسلامو فوبیا تو اسلام اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، ڈرنا نہیں ہے کسی نے ہم سے، حقیقت سے ڈرتے نہیں ہیں، اس تو ڈرنا ہے۔ اب آگئی فکر اقبال، تو پھر وہ اقبال پھر کہتا ہے جناب تیرے صوفے ہیں فرنگی، ادھر بھی جا کے ان کو رگڑ دیتا ہے۔ پھر اقبال جناب شکوہ جواب شکوہ میں بھی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے ہاں ویس کا تصور کیا ہے۔ نوبیل پرائز اس کا مقصد کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں ٹیگور کو نوبیل پرائز ملا، اس کو نہیں، اس کا تو ہی واز ناٹ آفٹر نوبیل پرائز۔ اقبال کا تو اپنا مسئلہ ہے، اقبال قرآنی آیات کو لے کے چلتا ہے۔ تو اقبال کے فکری تناظر میں اسلامو فوبیا یہ ٹاپک بارہ ٹھیک ہے رکھ لیا گیا ہلکا ارباب ذوق میں، لیکن بھائیو اسلامو فوبیا بذات خود ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے جس میں اقبال ایک سب ٹائٹل کے طور پہ آ سکتا ہے۔ اس میں جہاد کا تصور، فتوحات کا تصور،
غالب ہونے کا تصور، رحمت للعالمین کا تصور، یہ سارے تصور جو ہے نا وہ سامنے آپ لے آتے ہیں. ایون کہ رحمت للعالمین کا تصور جو ہے، جب آپ ڈاکٹر انیس سے پوچھیں گے، جب آپ رحمت للعالمین کا تصور دیکھیں گے کہ رحمت کس طرح تھے نبی. نبی رحمت اس لیے تھے کہ وہ پیغام لے کے آئے تھے جس پہ عمل کر کے دونوں جہانوں کی رحمت ہے. کچھ لوگ رحمت للعالمین کو اپنی نبی کی مطلب وہ فیس سیونگ کے لیے نا، فیس سیونگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا وہ رحمت کا نمونہ تھے کافروں کے لیے، سب کے لیے، اور وہ کسی صورت جو ہے نا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرہب سے، حضرت علی سے مرہب کا سر کٹواتے ہیں نبی، ٹھیک ہے، حسین کی تعلیمات ایسی کرتے ہیں کہ حسین اپنا سر کٹواتے ہیں یزید کے فوجیوں سے اور شہید ہوتے ہیں، اور عمر کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومتیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پرشیا کو فتح کرتا ہے، اور اسامہ بن زید بن حارث سے کچھ کہتے ہیں کچل کے آ جاؤ رومن امپائر کو. تو رومن امپائر کو اگر کچلنا ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہمارا نبی لوگوں سے دہشت کروا رہے ہیں اور خود جو ہے نا وہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ اس کی ڈائیکاٹمی ہے یا اس کی ڈبل فیسٹ ہے. او بھائیو ایسا نہیں ہے. یہ رحمت للعالمین کا تصور کا اس کانسیپٹ سے بھی ہمیں جان چھڑانی پڑے گی جس کے اندر ہم نعوذ باللہ نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو امپورٹنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمارا نبی خندق کھود رہا ہے بھائی، ہمارا نبی غزوہ احد میں مشورہ دے رہا ہے کہ کس طرح چھاپا مار جنگ کرنی ہے، ہمارا نبی وہاں صلح کرتا ہے، یہاں صلح کی ضرورت ہے. ہمارا نبی جو ہے نا وہ اس کا پیدا کرتا ہے جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور جب میسج وہاں سے ملتا ہے جب جنگ کرنی ہے تو غزوات لڑ گئے ہیں. نبی کی خواہش تھی شہید ہونے کی اور نبی کے ماننے والوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں. تو یہ جو ہمارا پیراڈائم ہے یا فکر اقبال کو آپ لے کے چلنا ہے اور اسلامو فوبیا کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اسلام سے فوبیا، سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے فوبیا بہت جسٹیفائڈ ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے نہیں اسلام کا پیغام بڑا ماڈریٹ ہے، اسلام امن و سلامتی کی بات کرتا ہے، صلح جوئی کی بات کرتا ہے. دنیا کا کون سا ریلیجن ہے جو یہ کہتا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ؟ ہم نے تو اپنی فوجی بیرکوں سے بھی اب دیواروں سے قاتلوا فی سبیل اللہ اڑا دیا ہے، کیونکہ ہم تو امن چاہتے ہیں. ہمارے تو جنرلز نے بھی باہر جا کے خطاب کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اسٹیٹ اعلان کرتی ہے جہاد کا، اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز پوری دنیا میں اٹھ کے جہاد کا اعلان کر رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی تو کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نان اسٹیٹ ایکٹر تھے؟ ٹھیک ہے، میں علیہ السلام بھی کہتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہوں، عنہ بھی کہتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے سلامتی بھیجنے پہ بھی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھے؟ نہیں تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جب وہ اٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ اٹھے تھے کہ جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، وہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا اسٹیٹ کے خلاف اٹھے تھے، تو اس وقت اسٹیٹ ٹھیک تھی، دیکھنا ہوگا اسٹیٹ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ادھر جناب علی یزید کی اسٹیٹ ٹھیک نہیں تھی اس لیے حسین اٹھے تھے. تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ نان اسٹیٹ کی بات ہی نہیں، بات تو حق سچ کی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہیں، اور اسٹیٹ کے طور پہ جہاد اگر جب اعلان ہوگا تو ہم کریں گے، تو پھر جہاد ہوگا. تو پھر کشمیر میں جہاد کیوں نہیں کیا؟ فلسطین میں جہاد سعودی عرب نے بھی نہیں کیا، پاکستان نے بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی، قرآن کی، یہ ڈائریکٹلی انسان سے مخاطب ہیں. اگر اسٹیٹ اسلامک ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا حکمران بھی اسلامک ہے اور اپنی انسپریشن لے گا وہ قرآن سے، اور اس کی صورت میں پھر وہ اسلامک پیراڈائم پہ جائے گا، اور جب جائے گا تو اسلامو فوبیا تو ہوگا. پادری قرآن پاک کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو اس کے اندر سے ثبوت مل جاتے ہیں اس چیز کے کہ قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. سمپلی میں ایک بات کوٹ کروں گا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں بلسفیمی کی، اور بلسفیمی کی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، فرض کر وہ بھی کرسچن کمیونٹی بھی کرے یا غیر مسلم بھی کریں یا ویسٹرن لوگ کریں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں تو بار بار اس کا ذکر ہے
کہ وہ لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کو کہہ دو ان کے لیے ہلاکت ہے. عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے نہیں ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جب قرآن کا یہ درس سامنے آتا ہے اور مسلمان بے بانگِ دہل یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اور ایک دوسرا ریلیجن اس کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے, تو وہ نہیں کہیں گے ہماری بلاسفیمی ہو گئی ہے. بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے نا. دوسری بات ہے کہ جب قرآن بے بانگِ دہل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہلاکت میں ہیں, فرض کرو اگر میں کرسچینٹی کی بات کرتا ہوں, وہ جو پریکٹسنگ کرسچنز ہیں, میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا, ویسٹ اپنے اندر نا کرسچینٹی کا ایک ٹیسٹ اور ایک ٹیکسچر لیے ہوئے وہ سپائس ریلیجن کا ڈالتا ہے, بس پھر چلتا رہتا ہے آگے. بش نے بھی عراق میں حملے سے پہلے چرچ میں جا کے دعا کی تھی. تو میں سمپلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کیا وہ نہیں کہہ سکتے ان کو فوبیا نہیں ہوگا اسلام سے؟ ایک ایسا ریلیجن, ایک ایسی کتاب جو قاتل فی سبیل اللہ کی بات بھی کرتی ہے. ہمیں بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں, ہمیں اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا ٹرو پیغام کیا ہے. ہمیں قرآن کی آیات کو منوان جو وہ آرڈر کرتی ہیں اس کو ماننے کی تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فی ظلال القرآن قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے, سید قطب لکھتا ہے, تو پھر مسلمان بھی ڈر جاتے ہیں اور ویسٹ بھی ڈر جاتا ہے, اور امریکہ کہتا ہے کہ اڑا دو مولانا مودودی کو بھی, اڑا دو فی ظلال القرآن لکھنے والے کو بھی. اور اس کی سورۃ توبہ کی جو تفسیر ہے, جب وہ جیو پالیٹکس کو ڈسکس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن یا قرآن کی تعلیمات ایک عہد کے لیے نہیں آئیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آئیں, اور جب اقبال بھی یہ بول اٹھتا ہے کہ غازی علم دین جو ہے وہ شہید ہے, اور اسٹیٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ غازی علم دین قاتل ہے, اس نے ایک انگریز کو مارا ہے اور اس نے قتل کیا ہے اس کو, تو اس کو پھانسی چڑھائی جائے گی. اور اقبال کہتا ہے کہ لوہار کمہار کا بیٹا تم سے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, آج اقبال ہوتا تو اس کو دہشت گرد کہا جاتا. آج اقبال ہوتا تو اسلامو فوبیا کیا, اقبال کو کہا جاتا اسامہ بن لادن سے پہلے تو اقبال کا کلا کاما کرو. کوئی ہے ذی شعور ہم میں سے جو اس بات کا اقرار کرے اور بتائے مجھے کہ کیا اقبال آج کے عہد میں اپنی ان اشعار کے ساتھ ہوتا جہاں وہ کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, یہ بات کرے گا تو اقبال کا یہ پیغام کیا لیا جائے گا؟ یا وہ کہے گا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت. وہ تو سر اتارنے اور سر لینے اور اس کی بات کر رہے, وہ تو قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, اس نے تو پڑھا ہے, وہ روتا جاتا ہے اور لکھتا جاتا ہے. ایک تو ہمیں اقبال کو نعوذ باللہ فکر اقبال کو فکر پیغمبر کے ساتھ یا جو ڈیوائن پیغام ہے اس کا ایک ادنا, اقبال ایک میسنجر ہے, تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ادنا میسنجر ہے اور اس کو اسی جگہ پہ رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے, اس سے آگے جا کے نہیں دیکھنا. تو اقبال جو ہے اس کا پیغام, ہاں اقبال کے بارے میں بعض اقبال پسند لوگ یا اقبال سے محبت کرنے والے لوگ اقبال کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں, یا اقبال کا تذکرہ ہم ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اقبال خدا نے خواستہ اللہ معاف کرے نبی سے بھی پہلے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, ادبی کیونکہ فورم ہے اور اقبال کی بات ہو رہی, تو اقبال کی جو فکر ہے, اقبال تو نبی کے دربار کا غلام ہے. اقبال تو اللہ کے حضور ایک جھکی ہوئی ایک ایسی انسانی روح ہے جو اسلامک پیراڈائم کو انٹرپریٹ کر رہی ہے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا رہی ہے. اقبال کو تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ بہت بڑا ہونے کا, وہ تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سو اقبال کے ساتھ محبت میں شخصیت پرستی میں کہیں یہ بھی نہ ہو جائے کہ ہم کسی اور ٹریک پہ ایسے پہ چڑھ جائیں, اور اقبال سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اقبال جس فکر کو لے کے چل رہا ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن خود منبع ہے اللہ کے پیغام کا, اور اس پیغام کا جو سب سے بڑا دائی ہے جو لے کے آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اس ذات کے بعد ہمارے صحابہ کرام ہیں, اس کے بعد ایک تاریخ ہے, تاریخ کے اندر مجاہدین ہیں جو آج تک جہد کر رہے ہیں اور جہاد ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک مکمل پیراڈائم ہے اسلامک پیراڈائم, کیونکہ اسلامک پیراڈائم ڈیوائن ہے, وہ اللہ کے پیغام سے چلتا ہے اور وہی کے ذریعے وہ پہنچتا ہے. وہ انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی نفسیاتی کتاب نہیں ہے, وہ کوئی سپریم کورٹ آف امریکہ نہیں ہے, وہ 1935 کا ایکٹ نہیں ہے, وہ ایور ایوالونگ انتھروپولوجی نہیں ہے, وہ ایوولوشن کے تقاضوں کے اوپر پورا اترنے والا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ سن فلاں فلاں میں 1800 میں تو آپ ہومو سیکشل ہم جنس پرستوں پہ گولی
گولی چلا دیں اور اس کے بعد ان کو مان لیں اور اس کے بعد ان کو رائٹس دے دیں اور اس کے بعد آپ ناجائز بچے پیدا کرنے شروع کر دیں. بقول کلنٹن کے امریکہ میں ناجائز بچوں کی تعداد پروبیبلی زیادہ ہونے لگی ہے جائز بچوں. جائز کیا ہے, ان کے جائز ناجائز کو بھی ہم کیا دیکھیں. تو اسلام سے فوبیا, بھائی اسلام سے فوبیا رہے گا. اسلام تو اگر آدھا بھی پریکٹس کریں گے تو وہ ڈر مر جائیں گے, کیونکہ وہ جتنے چینج ہو گئے ہیں اور ویسٹ جدھر جا رہا ہے ادھر اسلام کا 30% بھی اگر کوئی پریکٹسنگ مسلمان ہوگا تو ان کو اس سے بھی فوبیا ہوگا. تو اگر قرآن میں ہم کو تحریف نہیں کر سکے یا وہ بھی نہیں کر سکے یا کسی کی مجال بھی نہیں کرے, ٹھیک ہے کچھ سورہ توبہ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا, انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرے گا, یا سید قطب جیسے لوگوں کو مار دیا جائے گا, یا مولانا مودودی جیسے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا, یا قرآن کی تفسیر جو ہے کرتے ہوئے ڈرا جائے گا اور خوف زدہ ہوا جائے گا. لیکن قرآن کی آیات حق اور ہدایت کا وہ پیغام ہے جن کو رہتی دنیا تک سلامت رہنا ہے, انہوں نے رہنا ہے, تو وہ تو اپنا فوبیا اپنے ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں, ڈر خوف. حق سچ سے تو ویسے ہی ڈر خوف ہوتا ہے. اب مسلمان اپنا دامن فیس سیو کر رہے ہیں اپنا, اور فیس سیونگ چھوڑو یار, اپنے حقائق کے ساتھ سامنے آؤ. آپ بیسٹ ہو, آپ بیسٹ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو, آپ کا نبی بیسٹ انسان ہے, وہ بیسٹ پیغام لے کے آیا ہے, اور آپ کے انٹرپریٹر بیسٹ ہیں, آپ کے مفکر بیسٹ ہیں, آپ کا اقبال بلند و بانگ چیز ہے, آپ کے اقبال کی آواز جو ہے وہ محبت بھری آواز ہے دنیا کے لیے, مسلمان نوجوان کے لیے. تو شاہین کا تصور لے لیں تو وہاں بھی دیکھ لیں شاہین اقبال کا کیا ہے. اقبال کا تصور فن لے لیں, اقبال کا تصور خودی لے لیں, اقبال کا تصور وہ جو زن لے لیں, اقبال کا تعلیم کا تصور لے لیں, پردے کا تصور لے لیں. اس عورت جس نظم کا مجھے نام نہیں آتا جو عالم برزخ میں ارواح میں جہاں پہ بھی ہے وہاں جا کے بات کرتی ہے, وہ لے لیں. اقبال کا لینن کا تصور لے لیں. اقبال خود جو ہے وہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ میں گفتار کا غازی ہوں. وہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کرتا کیونکہ پیغمبر نہیں ہے اقبال. بھائیو اقبال ایک پیغام لے کے آنے والا ہے, اور اقبال سے محبت ہمیں ہے ہی اس لیے کہ اقبال محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, اور نبی کی ذات سے ہمیں محبت ہے ہی اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں, اور اللہ سے ہمیں محبت ہے ہی اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کائنات کا وہ واحد مالک ہے. تو اگر اس پیراڈائم کو, اس آرگینوگرام کو آپ نے دیکھنا ہے تو اقبال کا پیغام اوپر سے اخذ کیا گیا ہے. تو اس فکر اقبال سے, اس کے تناظر میں اسلاموفوبیا. تو یہاں ایک میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ دیکھیں اسلاموفوبیا جن لوگوں کو ہے نا, ان میں سے 90% اگر غیر مسلموں کی بات کریں یا ویسٹرن لابی کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے 95 کیا 99% لوگ اقبال کو نہیں جانتے کہ اقبال کون ہے. اور اگر آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کر رہی ہیں جو مسلمانوں کے ہاں ہے, تو مسلمانوں میں بھی 50-60% لوگ جو کہ اقبال کو جانتے ہیں, مسلمانوں میں 50-60 بھی نہیں ہوں گے, کم ہوں گے. ان میں سے بھی 10% ایسے ہیں جو کہ 30% جو کہ اسلاموفوبیا کے اندر اقبال کو مد نظر نہیں رکھتے, وہ ان کو ویسے ہی فوبیا اسلام سے. دیکھیں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اگر کہیں پہ بھی ان مسلمانوں کے ہاں جو کہ بلیور ہیں, خواہ وہ ترکی کے ہیں یا وہ سعودی عرب کے ہیں یا پاکستانی ہیں, وہ سامنے رکھ دیے جائیں تو انہیں ان سے فوبیا ہوگا. اور اگر وہ ان کے رکھ دیے جائیں جو نان بلیورز ہیں تو وہ زیادہ فوبیا میں جائیں گے. تو اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے, اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. بہت سارے لوگ یہ کریں گے کہ اسلام کو ڈیفینڈ اس طرح کرنا چاہیے کہ یار اس سے فوبی ڈرے نہیں, یہ تو ایک پیغام ہے جو کہ بہت امن و سلامتی کا ریلیجن ہے, یہ تو آپ کو امن لے کے آیا آپ کے لیے. اگر آپ اس طرح کا کوئی فیس سیونگ کریں گے اور اس طرح کی ایک جعلی تصویر پیش کریں گے اسلام کے بارے میں, وہ والی سلامتی جو کہ آپ اس کے اندر سے نہیں ہے وہ نکال رہے ہیں, جو کہ ویسٹ کو پسند ہو, وہ والے ہیومن رائٹس جو آپ نکال رہے ہیں جو ویسٹ کو پسند ہو, تو کیسے ان کو پسند ہوگے. اب آپ دیکھیں یہ کیسی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشیا پہ حملہ کرتے ہیں, وہاں کے بادشاہ کی بیٹیاں اسیر ہو کے یہاں آتی ہیں, ان بیٹیوں کے بارے میں ہوتا ہے جی کہ ان کی شادیاں کس سے کرنی ہیں, انہوں نے کہا شہزادوں سے کی جائے گی. کوئی کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے شادی ہونے لگی, انہوں نے کہا نہیں. حضرت امام حسن حسین سامنے آتے ہیں, وہی شاعر بانو جو ہیں وہ پھر سادات کی جو ہے وہ ماں بنتی ہیں اور ان کو اتنا رتبہ ملتا ہے, اور واقع کربلا میں وہ موجود ہیں, پیچھے وہ
ایک شہنشاہ کی وہ بیٹی ہیں جو جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس آئی ہیں. زید بن حارث جو حضرت زید تھے، حارث غلام، اور ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو فیس سیونگ تو نہیں آپ کی ہو سکتی اگر ویسٹرن لینس سے چیزوں کو دیکھنا ہے. بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے مفکر، ہمارے بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ویسٹ کا پادری، ویسٹ کے محقق، یہودی اور دانشور کسی طریقے سے اسلام پہ امن پسندی کے ریلیجن کی سٹیمپ لگا دیں، مور لگا دیں، تاکہ ہمارا اسلام بچ جائے. بھائی اسلام اس طرح نہیں بچنے والا. اسلام اس طرح بچنے والا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے پیغام کو سامنے لاؤ، جیسے اقبال لے کے آئے ہیں. اور اسلامو فوبیا کسی کو ہے تو کوئی ڈردا ہے تو ڈرے، کوئی مردا ہے تو مرے والی بات تو ڈرنے دے نا لوگوں کو. حق سے تو ڈرتے آئے لوگ. تو سیدھی سی بات ہے، فکر اقبال غمازی کرتا ہے قرآن کی، قرآن غمازی کرتا ہے نبی کے پیغام کی جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور اس غمازی کے بعد، اس ٹرانسلیشن کے بعد، اس انٹرپریٹیشن کے بعد، اس امپلیکیشن کے بعد ایسا نظام زندگی کی جو پکچر ہے، تصویر ہے، اس سے بھی ویسٹ کے لوگ خوف کھاتے ہیں. کہاں کہ وہ ایک نظام زندگی کسی چھوٹی سی طالبان کی سٹیٹ بنی تھی، ڈر ڈر کے ان کا کچومر نکل گیا تھا. وہ کیسے چاہیں گے کہ اسلام کہیں نافذ ہو؟ تبھی تو سعودی عرب کا نقشہ بدل دیا انہوں نے. ایران کو ڈراتے رہتے ہیں، ایران جیسا بھی ہے، مسلک کے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں پہ انہوں نے اپنی سی ایک کوشش کی ایک نظام نافذ کرنے کی. اور سعودی عرب کو دیکھیں کس طرح بہا گیا ہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں ہم یورپ بن جائیں گے. اور دبئی کو آپ نے دیکھ ہی لیا، مسلم ریاست نے چند دن پہلے مسلمانوں کے لیے شراب بھی حلال کی ہے. حلال کیا، حلال تو نہیں کی، اجازت دی ہے، حلال کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر کہا جی کیا ان میرڈ کپلز رہیں گے. ذلت ہے نا. پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو جائے گا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، کیونکہ سٹیٹ جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو تو کچھ نہیں کرنے دے گی. سٹیٹ خود جو سٹیٹس کر رہی ہیں، مسلم سٹیٹس آپ کے سامنے. ایسی حالت میں فکر اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال یقینی طور پہ اس دور میں اگر ہوتا تو اسلامو فوبیا کیا اقبالو فوبیا بھی ہوتا. اقبال سے لوگ ڈر رہے ہوتے، اسلام سے بھی ڈر رہے ہوتے، کیونکہ ڈرنا بنتا ہے. تو فیس سیونگ کے لیے اپنا ماخذ، اپنی ٹروتھ نہیں ہم بدل سکتے. ہم لوگوں کے لیے بے پردہ نہیں ہو سکتے. ہم فیس سیونگ کے لیے شراب نہیں پی سکتے. ہم فیس سیونگ کے لیے اپنے نظام کے اندر سود نہیں ڈال سکتے. ہم فیس سیونگ کے لیے ہم جنس پرستی کو اوکے نہیں کہہ سکتے. جب ہم اپنی معاشرت، اپنے تمدن کے اندر، اپنے نظام زندگی کے اندر مختلف ہیں، تو ہم اس کا جب بھی علم بلند کریں گے اور جب بھی دنیا کے ساتھ ٹکرائیں گے، دنیا ہم سے ڈرے گی اور دنیا کے اندر فوبیا آئے گا. اور اسلام کا فوبیا موجود ہے، اور یہی ہماری حقیقت ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے. ہمیں دنیا کو اپنے سچ سے ڈرانا ہے. اگر وہ ڈرتی ہے تو ہم نے ان کے جھوٹ سے ڈرنا نہیں ہے. اور ہم نے کبھی بھی نہیں ڈرنا کہ جناب لوگ اور ہم نے اپنی فیس سیونگ کے لیے اپنے دین کو اپنے نبی کے پیغام کے اندر تحریف کر کے اور اس کو ماڈیفائی کر کے، اس کو ٹیمپر کر کے نہیں پیش کرنا، بلکہ ہم نے تو وہی پیغام دینا ہے جو ہمارا پیغام ہے. اور وہی فکر اقبال ہے. اور اقبال کی فکر کے ساتھ آٹومیٹکلی فوبیا ہے. اور اقبال کی فکر جہاں جائے گی، اقبال کی فکر، وہ اقبال کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے، یا کہیں گے پرو ٹیررسٹ ہے، یا یہ کہیں گے ٹیررسٹ کو ہوا دینے والا. یہی وجہ ہے کہ بی بی سی پہ بھی ایک رپورٹ آئی جہاں پہ کہا گیا کہ اقبال آج ہوتا اور اقبال ہی کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاں ٹیررزم پھیلا ہے. وجہ یہ کہ وہ ٹیررزم جس کو کہتے ہیں وہ تو ہماری دین سے محبت ہے، وہ ہمارا جہاد ہے، وہ ہماری خوشی ہے. اللہ کرے اسلامی ریاستیں سب مجتمع ہوں اور مل کے دنیا کو بتائیں کہ ہم اکراس دا ٹیبل گفتگو کریں گے. ہم آپ کی معاشرت، ثقافت، آپ کی تبلیغ اور آپ کی یہ جو دنیا داری ہے، اور جس طرح آپ انسانی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، جس طرح اخلاقیات کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، جس طرح آپ نے سود اور اس طرح کی چیزیں جو کھلی جنگ ہے ہمارے لیے دنیا جہان میں آپ نے پھیلا دی ہیں، جس طرح ہمیں ویزا کارڈ دے کے، ہمیں کنزیومر بنا کے یہودیوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے. یہ ہم علم بلند کریں تو ڈر تو ہونا ہی ہے. پادری ڈرے گا بھی جب بھی قرآن پڑھے گا، خاکے بھی بنائے گا جب بھی قرآن پڑھے گا، اور قرآن کو جلائے گا بھی جب بھی قرآن پڑھے گا، کیونکہ قرآن کو تحریف نہیں کی جا سکتی. اور قرآن ان بلٹ اپنے ساتھ ایک پیغام لے کے آ رہا ہے جس کے اندر ہر اس شخص کے لیے جو باطل ہے ڈر ہے اور خوف ہے. اقبال کی شاعری میں بھی وہ خوف موجود ہے، قرآن میں بھی وہ خوف موجود ہے، اور نبی یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ خوف ہے. اور یہ خوف اس ہستی کی طرف سے نیچے آ رہا ہے جو اللہ ہے، جو دنیا میں باطل کو، جو دین فطرت ہے. اور یہی ہمارا یقین ہے کہ دین فطرت جہاں جائے گا، غیر فطری لوگوں کو جو فطرت کے اگینسٹ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ڈر اور خوف رہے گا. یہی ہمارا علم ہے اور یہی ہمارا فخر ہے.
بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.